الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا قديرا عليما خبيرا بصيرا. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين. الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان. وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بتوحيد بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف في الكمال. لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مقيم له ولا قادر له. ونشهد أن سيدنا ومؤجدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبد الله ورسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں، بس ٹھیک ہے پہلے والا لگا ہاں بڑے والا لگا. عزیزان محترم بھائیوں بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین چار جمعے سے حاضری نہیں ہو سکی، کچھ مصروفیات دورہ تفسیر القرآن کی وجہ سے. اس کے دوران آپ کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا.
انشاءاللہ العزیز آگے تسلسل کے ساتھ اپنا وقت دوں گا. جو کچھ بھی کہوں آج قرآن و سنت کے مطابق کہوں، پھر اسے آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، قرآن کریم رب العالمین نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی ہے جو اپنے اندر بہت ساری خصوصیات، بہت سارے اعجازات کی وجہ سے باقی کتابوں سے منفرد کتاب ہے. یہی وہ کتاب ہے جو ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتی ہے، جو استاد کا احترام کرنا سکھاتی ہے، جو دوستوں کے اندر محبت کرنا سکھاتی ہے. یہی کتاب ہے. باقی کتابیں دنیاوی کتابیں ہوں، فلاسفہ کی کتابیں ہوں، مناطقہ کی کتابیں ہوں، سائنس کی کتابیں ہوں، انکار نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سکھاتی ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر ہر زاویے میں کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی بھی عزت کروں، اپنے استاد کا بھی احترام کروں، اپنے دوستوں سے بھی محبت کروں، اپنے بہن بھائیوں کی عزت اور احترام اور پیار اور محبت شفقت کروں، پھر اسے قرآن کریم کا سمجھنا ضروری ہوگا. کیونکہ یہ واحد کتاب ہے جو انسانی ذہن کی ہر زاویے سے تربیت کرتی ہے. باقی کتابیں صرف ایک ایک جز کو لے کر چلتی ہیں. کوئی کتاب ہوگی وہ آپ کو ماں باپ کا احترام سکھائے گی، کوئی کتاب ہوگی وہ آپ کو استاد کی عزت سکھائے گی، کوئی کتاب ہوگی وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے گی. ایک ایک جز پر محنت کریں گے. یہ قرآن کریم کو اگر آپ پڑھیں تو یہ ہر مضمون کو لے کر انسان کے ذہن کی ہر زاویے سے تربیت کرنے والی کتاب ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر، آخرت کے اندر میں کامیاب ہو جاؤں، میں دنیا کے ہر زاویے کے اندر کمال حاصل کر جاؤں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے وہ قرآن کریم کے نزدیک آئے. اور ہمیں خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو قرآن کریم کے نزدیک آتے ہیں. پچھلے دنوں کے اندر 2-3 دن پہلے کی بات ہے، پنڈی کے اندر بیان تھا. وہاں جس لڑکے نے قرآن کریم سنایا ہے اس کی پورے قرآن سے ایک غلطی بھی نہیں آئی، اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ اس مصلح کی بات نہیں ہے، ہر مصلح کے اندر سے اس کی ایک غلطی بھی نہیں آئی ہے. تو یہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ جو اپنے قرآن کے لیے انسان کے دل کو کھول دیتا ہے کہ پڑھ میرا قرآن اور دیکھ تجھے. اور میں نے آخری تراویح اس کے پیچھے پڑھی، یقین جانے قل اعوذ برب الناس پر اس کے آنسو نکل آئے تھے. کیوں؟ قرآن کی محبت. جب آپ قرآن سے محبت کرتے ہیں تو پھر قرآن آپ سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا اللہ کے پیغمبر نے، القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تیرے خلاف حجت بنے گا، دلیل بنے گا، یا تیری طرف سے دلیل بنے گا، تیری طرف سے حجت بنے گا کہ یا اللہ اس بندے نے مجھے گرمی کے اندر یاد کیا اور پھر رات کے مصلح کے اندر جا کر لوگوں کو سنایا، یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں کہ اس کو آج جنت کا ٹھکانہ عطا فرما. او حجت علیک، یا تیرے خلاف حجت بنے گا کہ یا اللہ میں بند پڑا رہتا تھا، اس نے مجھے کھول کر نہیں پڑھا، مجھ پر عمل نہیں کیا، آج میں شکایت کرتا ہوں کہ اس کو جہنم کے نچلے درجے میں پھینک. قرآن کی سفارش رد نہیں جائے گی. تو اگر کوئی بندہ قرآن کریم کو حاصل کرے اس کو عزت نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. عزت ملتی ہے، یہ عزت والی کتاب ہے. اور ہمارے کچھ دوست ایسے بھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کبھی کبھی تو نماز پڑھ لیا کرو، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرے گا. اللہ غفور الرحیم ہے لیکن اللہ جبار بھی ہے، اللہ گناہوں پر پکڑتا بھی ہے.
ان بطش ربک لشدید، میرا پیغمبر تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان کو بتا۔ کئی قومیں میں نے تباہ و برباد کر دی، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ دیکھ فرعون جو میخوں والا تھا، فرعون ذو الاوتاد، وہ جو میخوں والا فرعون تھا، اس کے بارے میں بلا پوچھ ان سے، کوئی جانتا بھی ہے اسے؟ کیوں میخوں والا کیوں کہا قرآن کریم نے فرعون کو؟ اس لیے کہ وہ جن گھوڑوں پر سفر طے کرتا تھا، ان گھوڑوں کے تلموں کے نیچے جو وہ لوہے کی ٹاپ لگی ہوتی ہے، اس ٹاپ کو مارنے کے لیے، باندھنے کے لیے جو میخ لگائی جاتی ہے، وہ میخ بھی سونے کی تھی اس کی۔ یا اس لیے کہا اس کو میخوں والا کیونکہ وہ جن میخوں پر اپنے گھوڑوں کو باندھتا تھا، وہ میخیں سونے والی تھیں۔ یا پھر اس لیے کہا گیا ہے اس کو میخوں والا کیونکہ وہ جن کو سزا دیتا تھا، وہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر میخیں ٹھوک دیا کرتا تھا۔ بھلا ان سے پوچھ تو صحیح، بھلا وہ فرعون کہاں گیا جو لوگوں کو میخوں کے ساتھ سزا دیتا تھا؟ ان سے بھلا پوچھ تو صحیح، وہ قوم عاد، بچوں آرام سے بیٹھ جاؤ، اے بچوں آرام سے بیٹھ جاؤ، شرارتیں نہیں کرو۔ بھلا ان سے پوچھو تو صحیح، وہ قوم عاد اور قوم سمود کہاں گئی جن کے قد کھجور کے تنوں کی طرح تھے، لیکن جب تیرے رب کا عذاب آیا، یوں ہوا آئی، اس نے ان کو آپس میں پٹخ پٹخ کر رکھ دیا، اور اس طرح پڑے ہوئے تھے جس طرح کے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، یوں بکھرے پڑے تھے۔ میرا پیغمبر پوچھ ان سے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اگر میں ان کو تباہ کر سکتا ہوں، اگر میں ان کو ہلاک کر سکتا ہوں، تو میرا پیغمبر تیری امت پر بھی عذاب ڈال سکتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آج سب سے بڑی غلط فہمی یہی ہے نا کہ ہمارے پیغمبر ہمیں چھڑا لیں گے، ہمارے پیغمبر ہماری سفارش کریں گے۔ کوئی شک نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیغمبر ہماری سفارش کریں گے، لیکن ہمارے پیغمبر ایک اور بات بھی کہیں گے، وہ سنا دوں آپ کو؟ اگر وہ سنا دوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قرآن کریم نے سورۃ فرقان کے اندر اس بات کا ذکر کیا، فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے بندو اس وقت کو یاد کرو جس وقت وقال الرسول، رسول کہے گا یا ربی، اے میرے پروردگارا، یہ میری قوم ہے، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اس قوم نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کو شفاعتیں تو بڑی سناتے ہو کہ ہم جتنے گناہ کر لیں گے ہمارے پیغمبر ہمیں بخشوا لیں گے، کبھی یہ بھی تو سناؤ لوگوں کو کہ پیغمبر فرمائیں گے اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا؟ یہ بھی تو سناؤ لوگوں کو۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ قرآن کہتا ہے غفلت میں ڈال دیا التکاثر، مال کو جمع کرنے نے۔ ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں مال سمیٹ لوں، اپنے بھائی کا حق کھانے سے بھی دریغ نہیں کرتا، میرا مال زیادہ ہو جائے، میں مال زیادہ سمیٹ لوں، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ عزت مال کے اندر ہے۔ قرآن کہتا ہے حامان، میرا پیغمبر حامان کو یاد کر، قارون کو یاد کر، اتنے
اتنا بڑا مالدار تھا کہ اس کی چابیاں خزانوں کی چابیاں اونٹوں پر لاد کر لے جایا کرتے تھے. اتنا بڑا مالدار انسان کہاں ہے آج؟ کامیاب نہیں ہوا، اللہ نے زمین کے نیچے پھینک دیا اس کو. عزت مال کے اندر نہیں ہے. الہاکم التکاثر، مال نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. ہر انسان یہ چاہتا ہے دوسروں کے بچوں سے نوالا چھین کر میرے بچوں کے منہ میں ڈالو، میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے. قرآن کہتا ہے نا 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 الا النار، یہ جو دوسروں کے بچوں سے نوالے چھین کر اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے، الا النار، اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں. بہنوں کا حق نہیں دیتے، بیٹیوں کو عزت نہیں دیتے. الہاکم التکاثر، تمہیں مال نے غفلت میں ڈال دیا. حتی زرتم المقابر، مال جمع کرتے کرتے تم ایک دن قبر میں جا پہنچو گے، قبر میں جا پہنچو. عربی کا شاعر کہتا ہے ان الموت ما اخطأ الفتى لکتب للمرخی وسناہ بالیدی. کہتے ہیں جس طرح گھوڑے کی لگام کو گھوڑے کے مالک نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کو ڈھیلا چھوڑ رہا ہے، ڈھیلا چھوڑ رہا ہے، گھوڑا اور تیز بھاگ رہا ہے. بھاگتے بھاگتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ گھوڑے کا مالک لگام کو کھینچ لیتا ہے، گھوڑا اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے. کہتا ہے اسی طرح یہ انسان ہے، اس کی زندگی کی رسی کو رب العالمین نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے، لمبا کر رہے ہیں، اس کی زندگی کو طول دے رہے ہیں. یہ گناہ بھی کر رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں کر گناہ میرا بندہ، ایک دن میرے پاس تو آئے گا، پھر میں پنڈلی کو پنڈلی کے ساتھ ملا کر پوچھوں گا میرا بندہ میرے لیے کیا لے کر آیا. پھر رب العالمین جب دیکھتے ہیں نا کہ انسان کی اب گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، عربی کا شاعر کہتا ہے لَقَتِّبَ لِلْمُرَخِّي وَسِنَاهُ بِالْيَدِ، رب العالمین اس رسی کو کھینچ لیتے ہیں اور انسان جا کر قبر کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے. پھر فرشتے آ جاتے ہیں، بول میرا بندہ، اللہ کے بندے بول اپنے رب کے لیے کیا لے کر آیا ہے. قرآن کہتا ہے حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون. ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان جان لے گا کہ اس کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. ثم کلا سوف تعلمون. اسی صورت کے اندر آخر میں اللہ فرماتے ہیں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. پھر رب العالمین فرماتے ہیں میں انسان سے پوچھوں گا میری نعمتوں کا تم نے کیا کیا، میری نعمتوں کا کیا کیا تم نے. جوانی نعمت ہے یا نہیں؟ بولیے جوانی نعمت ہے یا نہیں؟ مال نعمت ہے یا نہیں؟ اولاد نعمت ہے یا نہیں؟ یہ خوبصورتی نعمت ہے یا نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں ان ساری نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا. اب یہ بتاؤ قرآن نعمت ہے یا نہیں؟ بولتے نہیں ہیں آپ. سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائی. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں پوچھوں گا کتنا تو نے یاد کیا، کتنا تو نے عمل کیا میرے قرآن پر، میرے قرآن کو کتنا سمجھ کے آیا ہے میرا بندہ. اللہ فرماتے ہیں اس وقت تک ہل نہیں سکے گا جب تک میری باتوں کا جواب نہیں دے گا. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا میرا بندہ میں نے تجھے نعمتیں عطا کی تھیں، میری نعمتوں کا کیا کیا.
اس قرآن کے نزدیک آئیں. یہ ہمیں اللہ نے بڑے فخر سے عطا کی ہے، ورنہ اس کی ہیبت آپ کو سنا دوں تو آپ حیران رہ جائیں کہ اس کو اللہ نے کہاں کہاں پر پیش کیا. ہر مخلوق نے کہا اللہ اس کا بوجھ ہم سے نہیں اٹھایا جا سکتا، بہت بھاری کتاب ہے، بہت وزنی کتاب ہے، اللہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. فرمایا لو انزلنا هذا القرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ اگر میں اس کتاب کو پہاڑوں کی بلندی پر نازل کرتا، پہاڑوں کی مضبوطی پر نازل کرتا، پھر پہاڑوں کو دل عطا کر دیتا، عقل عطا کر دیتا، میرا بندہ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ. میرا بندہ تو دیکھتا کہ پہاڑ میرے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ پڑتے پہاڑ اگر اس کتاب کو میں پہاڑ پر اتارتا. لیکن قرآن کہتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں نے اس کتاب کو زمین پر پیش کیا کہ زمین اس کتاب کی بوجھ کو اٹھا لے. میں نے اس کتاب کو آسمانوں پر پیش کیا، آسمانوں اس کتاب کی بوجھ کو اٹھا لو. میں نے پہاڑوں پر بھی پیش کیا. فَأَبَيْنَا کیا؟ فَأَبَيْنَا پہاڑوں نے بھی معذرت کر لی، زمین نے بھی معذرت کر لی، آسمان نے بھی معذرت کر لی، لیکن أَن يَحْمِلْنَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. لیکن انسان نے کہا میں اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اللہ فرماتے ہیں انسان نے اس کا بوجھ تو اٹھا لیا لیکن إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. جب انسان ہماری کتاب کو پڑھتا نہیں ہے، ہمارے حکموں کی پاسداری نہیں کرتا، پھر انسان ظالم بھی بن جاتا ہے، جاہل بھی بن جاتا ہے. انہو کان ظلوما جہولا. دوسرے مقام پر فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. میرا بندہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا دل ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ تیرا دل تو بہت زیادہ سخت ہو گیا ہے میرا بندہ، پتھروں کی طرح ہو گیا ہے، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا. کیونکہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں. پھٹتے ہیں کہ نہیں؟ پھٹ جاتے ہیں. یتفجر منہ الانہار، نہریں نکل جاتی ہیں. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں یشقق فیخرج منہ الماء، پھٹ جاتے ہیں، ان کا سینہ شق ہو جاتا ہے اور اندر سے پانی نکل آتا ہے. کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف کی وجہ سے نیچے گر جاتے ہیں. اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تیرا دل روتا بھی نہیں ہے، تیری آنکھ ایک آنسو بھی بہاتی نہیں ہے، تیرا دل پھٹتا بھی نہیں ہے. اے انسان تیرے سامنے کئی بار میں نے عبرتیں ظاہر کی، تیرے سامنے کئی بار لوگ مرتے رہے لیکن تجھے عبرت حاصل نہیں ہوئی. تیرے سامنے کئی بار میرا عذاب آتا رہا میرا بندہ، تجھے کئی بار میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا لیکن تو اپنے کانوں کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈالتا رہا. تجھے کئی بار میں نے عبرتیں دکھائیں لیکن تو اپنی آنکھوں کو جان بوجھ کر اندھا بنا رہا میرا بندہ. لیکن میرا بندہ
ایک وقت ایسا آئے گا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ میرا بندہ یہ جو سورج تجھے روشنی دے رہا ہے اس کو بے نور کر دوں گا، یہ جو چاند تیری آنکھوں کو مسرت دیتا ہے اس کی روشنی کو چھین لوں گا، یہ جو ستارے تیری آنکھوں کو خوشی دیتے ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر دوں گا میرا بندہ، سمندروں کو جلا کر راکھ بنا دوں گا، درختوں کو راکھ بنا دوں گا میرا بندہ۔ پھر تجھ سے پوچھوں گا میرے لیے کیا لے کر آیا ہے، میرے لیے کیا لے کر آیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انسان کے ساتھ 3 چیزیں چلتی ہیں۔ کتنی؟ 3 چیزیں انسان کے ساتھ چلتی ہیں۔ اس کا مال چلتا ہے، کیا؟ مال چلتا ہے، اس کا اہل و عیال چلتا ہے، اس کا عمل چلتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کے بہن بھائی بھی واپس آ گئے، اہل و عیال بھی واپس آ گیا، مال بھی واپس آ گیا۔ ایک ہی چیز انسان اپنے ساتھ لے کر جائے گا، وہ ہے انسان کا عمل۔ اگر عمل اچھا ہوا تو رب العالمین فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر ہم انسان کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، اور جو انسان بدبخت ہوا جس کا عمل اچھا نہ ہوا اس کا نامہ اعمال میں بائیں ہاتھ کے اندر پکڑاؤں گا اور اس کو کہوں گا، فرشتوں کو حکم دے گوں گا کہ لے جاؤ اس بندے کو جہنم کے نچلے درجے میں پھینک دو۔ عمل ساتھ جائے گا۔ اقبال کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ جنت کما لوں تو اچھے عمل کرے، جو چاہتا ہے کہ جہنم کماؤں تو پھر برے عمل کرے۔ آج ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا؟ ہمارے دل اللہ کے قرآن کے نزدیک نہیں آتے، اللہ کے قرآن کو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ اب دیکھنا نا، ابھی آپ جب تقریر ختم ہونے والی ہوگی نا یہ مسجد بھر جائے گی، بندہ ان سے پوچھے ابھی کہاں ہے؟ ابھی روزہ لگا ہوا ہے، گھر کے اندر ہے۔ اس گرمی سے ڈرتے ہو، جہنم کی گرمی کو یاد کرو۔ ہاں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ سے طائف جا رہے ہیں، رستے میں ایک آجڑیا مل گیا۔ آجڑیا یہ جو بکریاں چراتے ہیں، چرواہا مل گیا۔ کہتے ہیں امام صاحب کہاں چلے آپ؟ کہتے ہیں آجڑی روزے قریب آ رہے ہیں، مکہ کی گرمی بڑی زیادہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ طائف بڑا اچھا علاقہ ہے، بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کر طائف کے اندر اپنے روزے رکھوں۔ اچھا آپ کہاں جا رہے ہیں چرواہا صاحب؟ اس نے کہا میں بھی جا رہا ہوں، آپ بھی گرمی سے بچنے کے لیے طائف جا رہے ہیں، میں بھی گرمی سے بچنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں۔ ہیں؟ مکہ تو بہت بڑی گرمی ہے بھائی، ادھر کیا لینے جا رہے؟ اس نے کہا آپ مکہ کی گرمی سے بچنے کے لیے طائف جا رہے ہو اور میں جہنم کی گرمی سے بچنے کے لیے مکہ جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں بہت گرمی ہے، گھر بیٹھے رہے، ادھر بھائی تو دھوپ ہے نا، نظام نہیں ہے پنکھوں کا، ابھی جب خطبے کا وقت ہوگا تو مسجد بھر جائے گی۔ یہ گرمی کچھ نہیں ہے، قرآن کہتا ہے وہ پانی ہوگا، میں ان لوگوں کو پلاؤں گا، پئیں گے تو آنتڑیاں باہر آ جائیں گی۔ من حمیم، حمیم ابلتا ہوا پانی ہوگا
جب ہم ان کو تھور کا وہ درخت کھلائیں گے پھر پانی پانی کر اٹھیں گے۔ اللہ پانی چاہیے ہمیں پیاس لگی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں جہنمیوں کا وہ پیپ جو ہوگی نا، وہ خون جو ہوگا لوتھڑوں بڑا خون، ہم اس کو برتن میں ڈال کر ان کو کہیں گے یہ لو بڑا ٹھنڈا پانی ہے، جب پئیں گے تو زبانیں باہر آ جائیں گی۔ گرمی سے ڈرتے ہو، یہ تو گرمی نہیں ہے، جہنم کی گرمی سے ڈر جاؤ۔ آج قرآن کے نزدیک نہیں آتے ہو، سکول سے لیٹ چھٹی ہوتی ہے نا، قرآن کے نزدیک نہیں آتے ہو۔ آج وقت ہے اس قرآن کو سمجھے۔ یہ مہینہ چلا گیا، اگر میں پوچھ لوں کہ کس نے ایک آیت بھی سمجھی ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو کہیں گے ہم نے قرآن کی ایک آیت سمجھی ہے، ورنہ کوئی کہے گا میں نے 3 قرآن کریم ختم کیے، کوئی 5 کہے گا۔ سمجھا کتنا ہے؟ ایک آیت بھی نہیں سمجھی۔ اتنا بھی وقت نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت سمجھ لے۔ یہ وہی قرآن ہے جو لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا تھا۔ کیوں؟ ان کے دل یوں تھے، اس طرح برتن کی طرح۔ ہمارے دلوں پر اثر کیوں نہیں کر رہا؟ ہمارے دل یوں ہیں، اس طرح۔ ایک ہی سیب ہوتی ہے، ایک ہی بارش کا قطرہ ہوتا ہے، جو سیب کی منہ کے اندر جاتا ہے تو ہیرا بن جاتا ہے، اور وہی قطرہ جب سانپ کے منہ کے اندر جاتا ہے تو زہر بن جاتا ہے۔ یہ قرآن بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے۔ جن لوگوں کے دل اس طرح ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کے ذریعے بڑے لوگوں کو ہدایت ملی ہے، بڑے لوگوں کے دل بدلے ہیں، بڑے لوگ گمراہ بھی ہوئے ہیں۔ ابو جہل جیسے لوگ سن کر بھی کہتے تھے ہے تو محمد سچا، لیکن کیا کریں ہمارے آباء و اجداد کا دین ہے، نہیں چھوڑ سکتے۔ اس قرآن کے نزدیک آؤ۔ ہاں، ایک روایت اگر آپ کو سنا دوں تو آپ حیران رہ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے میرا بندہ میرے سامنے اکڑتا ہے، کیا؟ میرے سامنے اکڑتا ہے، بھلا دیکھ تو صحیح میں نے تجھے کس طرح پیدا کیا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، دیکھ تو صحیح کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، ایک کودنے والا پانی، ٹپکنے والا پانی جو اتنا پلید تھا کہ کپڑوں پر لگے تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، یہ اوقات ہے تیری، جو کپڑوں پر لگ جائے تو کہتا ہے انسان جلدی جلدی دھو لو اسے۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ یخرج من بین الصلب والترائب، باپ کی پیٹھ والی ہڈیوں میں سے نکالا میں نے، ماں کی سینے والی ہڈیوں میں سے نکالا میں نے، ایک جگہ پر میں نے اس پانی کو اکٹھا کر دیا، ٹھہرتا نہیں تھا، میں نے اپنی قدرت کے ساتھ ٹھہرایا۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا، مِن طِینٍ، ایک کھوکھلی مٹی سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِینٍ، میرا بندہ میں نے ایک نطفے کو جمع کیا، ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، وہ نطفہ پھر میں نے جمے ہوئے خون میں پیدا کر دیا۔ پہلے ایک نطفہ تھا پھر خون بنا دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، ایک بوٹی بن گیا، ایک
بوٹی بن گیا. یہ اوقات ہے تیری, تو ایک بوٹی تھا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. پھر میں نے تجھے ایک ہڈی بنا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. میرا بندہ پھر دیکھ میں نے اس ہڈی پر کس طرح گوشت چڑھا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. جب میں یہ کر سکتا ہوں نطفے سے خون کا لوتھڑا, خون کے لوتھڑے سے بوٹی, بوٹی سے ہڈی, ہڈی سے پھر میں انسان بنا سکتا ہوں, تو پھر تجھے دوسری مرتبہ پھر بھی پیدا کر سکتا ہوں. اس دھوکے میں مت رہنا کہ میری ہڈیاں تو بوسیدہ ہو جائیں گی, میرے جسم کا ایک ذرہ وہاں بڑھ گیا, میرے جسم کا دوسرا ذرہ وہاں بڑھ گیا. اس دھوکے میں مت رہنا. جب میں یہ کر سکتا ہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اپنی کاریگری کرنا شروع کی. ایک گوشت کا ٹکڑا لیا, چہرہ بنا دیا. دوسرا گوشت کا ٹکڑا لیا, ہاتھ بنا دیے, پاؤں بنا دیے. پاؤں والا گوشت اور ہے, ہاتھوں والا گوشت اور ہے, آنکھوں والا گوشت اور ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے کیا ہے. یہ جو تو جن کی باتیں کرتا ہے بھلا ان کو بھی کہنا میرے جیسا انسان بنا کر دکھائے. اموات غیر احیاء, مردے ہیں زندہ نہیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا یخلقون شیئا, کچھ بھی نہیں بنایا. کیا کچھ بھی نہیں بنایا. پنجابی میں معنی کروں, انہاں دے پلے ککھ بھی نہوں. کیا ان کے پلے کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بنایا. یخلقون شیئا وہم یخلقون. میرا بندہ جن کی تو ہی باتیں کرتا ہے بھلا ان کو کہنا میرے جیسا انسان بنا کر دکھائے. نہیں بنا سکیں. ہاں نہیں بنا سکیں گے. تو میرے قرآن سے دور بھاگتا ہے. قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اولاد تیری ہوگی فرما بردار نہیں ہوگی. تجارت تیری ہوگی تجارت میں برکت نہیں ہوگی. اور اگر پنجابی بے معنی کروں تو اللہ فرماتے ہیں میں تیرا جینا حرام کر دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت والا دن آئے گا, یہ جو بندہ ادھر میری دنیا کا نظارہ کرتا ہے, میری دنیا کو دیکھتا ہے, قیامت والا دن آئے گا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جائے گا اور سوال کرے گا اللہ دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا, آج میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا کیوں ہے. کیا اندھیرا کیوں ہے؟ اللہ فرمائیں گے جس طرح تو نے میرے قرآن کو بلا دیا تھا, میرے قرآن سے تو اندھا بن گیا تھا, آج میں نے بھی تجھے اپنے دیدار سے اندھا کر دیا ہے. قرآن کے نزدیک آؤ. یہ قرآن میں نے شروع کے اندر کہا, آپ تو ابھی آیا نا, یہ قرآن اولاد کی محبت دل میں ڈالتا ہے, باپ کی شفقت دل میں ڈالتا ہے, استاد کا احترام دل میں ڈالتا ہے, دوستوں سے محبت دل میں ڈالتا ہے, اللہ کی عبادت دل میں ڈالتا ہے. یہی قرآن ہے جو انسان کی ہر زاویے سے تربیت کرتا ہے.
کوئی کتاب ایسی نہیں جو ہر زاویے سے تربیت کرے. یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، یہ قرآن ہے. کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. اس کے اندر دیکھیں میں نے اللہ کی عبادت بھی بیان کی، دوستوں کی محبت بھی بیان کی، والدین کی شفقت کی بیان کی، ہر چیز بیان کی نا. مجھے کوئی ایسی کتاب دکھاؤ جو ہر چیز بیان کرتی ہے. ایسی کتاب کوئی نہیں ہے. یہ صرف قرآن کا امتیاز ہے، قرآن کی شان ہے جو ہر چیز کو بیان کر کے انسان کو فطرت کی نظر دیتا ہے. اور آخر کے اندر کہتا ہے میرا بندہ تو کیوں نہیں مانتا؟ کیا وجہ ہے کہ تو مانتا نہیں ہے؟ یہ نظر فکر. کہاں جا رہا ہے؟ این تذہبون، کہاں جا رہا ہے میرا بندہ؟ میں ادھر ہوں، تو کدھر جا رہا ہے؟ رحمت میری طرف، محبتیں میرے پاس، شفقتیں میرے پاس، رحمتیں میرے پاس، تو کدھر جا رہا ہے؟ ایک حدیث آپ کو سنا دوں پھر بات ختم کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص چچا کا بیٹا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں جی. کیا نام ہے؟ بولیے کیا نام ہے؟ جعفر. ابھی بھی کچھ نہیں بولے. کیا نام ہے؟ جعفر طیار. ان کا نام جعفر ابن ابی طالب تھا، لیکن جب ان کے میدان جہاد کے اندر یہ بازو کٹے اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو دیکھا ہے وہ جنت کے اندر اپنے پروں کے ساتھ اڑ رہا ہے. عربی کے اندر اڑنے والی چیز کو طیارہ کہتے ہیں، یہ جہاز کو بھی طیارہ کہتے ہیں. تو اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا جعفر طیار. سنیں جی داستان ان کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص چچا کا بیٹا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا جعفر اب مکہ کے اندر لوگوں کا ظلم بڑھ گیا ہے، اب لوگوں کا ظلم ہم سے برداشت نہیں ہو رہا، یہ اپنے کچھ ساتھی لے لے اور حبشہ کی طرف چلا جا. کہاں؟ حبشہ کی طرف. حبشہ کا بادشاہ جس کا نام اسہم تھا اور لقب اس کا نجاشی تھا، اس کی طرف چلا جا. میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا رحم دل ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ بڑا رحم و کرم والا ہے. مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ میرے دوستوں کو ٹھکانہ عطا کرے گا، میرے دوستوں کو پناہ عطا کرے گا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہجرتیں کر رہے ہیں حبشہ کی طرف. یہ مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی. کون سی؟ بولیے ذرا، آپ کیوں نہیں بولتے ہیں؟ پہلی. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ کہنا نہ کہنا یہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. یہ جو علماء ہوتے ہیں نا کہ سبحان اللہ کہیں اور اتنی اونچی کہیں کہ مدینے جا پہنچے، یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جس کا دل کرے وہ سبحان اللہ کہے، اس نے آپ کے لیے تھوڑی کہنی ہے، اپنے لیے کہنی ہے، اس کو ثواب خود کو ملنا ہے. تو سبحان اللہ آپ کہیں یا نہ کہیں وہ اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے. میری بات کا جواب دیں، یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی ہجرت کون سی تھی؟ جو مکہ سے حبشہ کی طرف ہوئی، یہ پہلی ہجرت تھی جی. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، حبشہ پہنچے، وہاں پر قیام کیا. لیکن مکہ والوں کو جب علم ہوا کہ ہمارے کچھ بگھوڑے یہاں پر جو اپنا اسلام پھیلا رہے تھے اب وہ جا کر حبشہ کے اندر اپنا اسلام پھیلائیں گے، انہوں نے دو بندوں کو تیار کیا جی. دو بندوں، ایک کا نام تھا عمر ابن عاص اور دوسرے کا نام تھا عبداللہ. کیا نام تھا؟ عمر ابن عاص اور دوسرے کا نام عبداللہ. دو بندوں کو تیار کیا کہ جاؤ حبشہ کے بادشاہ کے سامنے اور اسے کہنا کہ یہ ہمارے غلام ہیں جو یہاں سے بھاگ کر آ گئے ہیں اور یہ ہمارے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں، یہ بڑے بے وقوف انسان ہیں. اب یہ دونوں بندے پہنچ گئے جی. انہوں نے بہت سارے تحفے لیے، اپنے اونٹوں پر لادے، گھوڑوں پر لادے کہ جا کر نجاشی کو دیں گے اور وہ ہماری بات سنے گا جی. وہ تحفے نجاشی کے وزیروں کو دیے. یہ جو وزیر مشیر ہوتے ہیں نا، جب یہ قائل ہو جائیں تو بادشاہ سلامت بھی
قائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب یہ پیچھے ہٹ جائیں تو بادشاہ بھی، یہ جو ہماری حکومت کا بھی کام ہوا ہے یہ اسی طرح ہوا ہے نا. جو لوگ ساتھ ملے ہوئے تھے خان صاحب کے وہ پیچھے ہٹ گئے اور خان صاحب کی کچھ کرسی نیچے گر گئی. اسی طرح ہوتا ہے، جب وزیر مشیر مخلص ہوں تو حکومتیں قائم رہتی ہیں، جب وزیر مشیر مخلص نہ ہو تو حکومتیں گر جایا کرتی ہیں، ٹھیک ہے. تو انہوں نے وہ اپنے تحفے تحائف جو وہ دیے جناب اپنے وزیروں مشیروں کو، بتایا کہ کل ہم آئیں گے دربار کے اندر. کل آ گیا نجاشی، یوں سامنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. یہ مکہ کے 2 مشرک بھی سامنے آ گئے اور کہتے ہیں نجاشی صاحب ہم آپ کے سامنے ایک درخواست پیش کرتے ہیں. کیا؟ ایک درخواست پیش کرتے ہیں، اگر آپ مان لیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اس نے کہا بولیے. بولے، کہتے ہیں ہمارے کچھ بے وقوف ہیں، ہمارے کچھ غلام ہیں جو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آ گئے ہیں اور وہ آپ کے ملک کے اندر انہوں نے پناہ لے لی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ مکہ واپس بھیج دو. اب یہ جو نجاشی تھا نا یہ بہت منصف مزاج انسان تھا. اس نے کہا، اب یہ جو وزیر مشیر تھے انہوں نے بھی کہا حضرت یہ ٹھیک کہتے ہیں جی، ان کی بات مان لے. ان کا پیٹ بھرا ہوا تھا نا تحفوں کے ساتھ. اس نے کہا نا اس طرح نہیں ہوا کرتا، میں نے ایک فریق کی بات سنی ہے دوسرے کی بھی سنوں گا. ان کو میرے سامنے پیش کیا جائے جو مکہ سے یہاں آئے ہیں. یہ سارے مسلمان ڈرتے ڈرتے آ گئے اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت کر رہے ہیں اور مسلمان سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. اور جعفر طیار کو کہتے ہیں جعفر کیا پیش کرے گا اس کے سامنے؟ یہ تو بادشاہ ہے، کیا پیش کرے گا اس کے سامنے؟ جعفر طیار نے کہا کچھ بھی پیش نہیں کروں گا، جو میرے محمد نے مجھے سکھایا ہے وہی کچھ پیش کروں گا. ہاں آ گیا اس کے سامنے. نجاشی کہتا ہے ہاں بولیے گا کیا دین ہے تمہارا؟ حضرت جعفر طیار فرماتے ہیں ہم بڑے ظالم لوگ تھے، ہم بڑے زانی قسم کے لوگ تھے، بڑے شرابی قسم کے لوگ تھے. ان کننا قوما نعبد غیر اللہ، ہم اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کیا کرتے تھے. ناکل الضعیف القوی، ضعیف جو بندہ ہوتا تھا نا اس کا مال ہم کھا لیتے تھے اور ہم اپنے غریبوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا کرتے تھے. بادشاہ سلامت یہی کچھ ہمارے درمیان چل رہا تھا کہ ہمارے اندر اللہ نے ایک پیغمبر بھیج دیا جو ہمیں کہتا ہے کہ آپس کے اندر محبتیں پالا کرو، جو ہمیں کہتا ہے کہ در در کی ٹھوکریں نہ کھایا کرو، ایک در پر اکٹھے ہو جاؤ، جو ہمیں کہتا ہے اپنی بیٹیوں کی عزت کیا کرو، جو ہمیں کہتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کیا کرو، جو ہمیں کہتا ہے اللہ کے سامنے جھکا کرو. بادشاہ سلامت ہم ایسی قوم تھے جو بھٹکے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے مسافر تھے. ہم ایک پیغمبر نے آ کر تبلیغ کی اور ہم اللہ کی توحید پر اکٹھے ہو گئے. جب نجاشی نے یہ سنا تو ان مشرکین مکہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا جو کچھ انہوں نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے. اب نجاشی کہتا ہے کہ اب جو تمہارا پیغمبر ہے وہ کچھ لے کر بھی تو آیا ہوگا، کچھ کتاب ہو، کچھ کلام ہو، بھلا وہ مجھے پڑھ کر سناؤ. اب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل گیا کہ قرآن سنائے. کیا؟ جب آپ کو بھی موقع ملے نا کچھ سنانے کا تو قرآن سنایا کریں. کہتا ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. یہ پورا کا پورا پہلا رکوع سورت مریم کا پڑھ دیا. حضرت جعفر طیار
یوں نیچے دیکھ کر قرآن سنا رہے ہیں، لیکن جب اوپر دیکھا تو نجاشی کی داڑھی آنسوں سے تر ہو چکی تھی، اور کہتا ہے اوے میرے دربار کے لوگوں، مانو یا نہ مانو، یہ اس جیسا کلام ہے جو میرے پیغمبر عیسیٰ پر اترا تھا۔ یہ عیسائی تھا نا، یہ اس جیسا کلام ہے جو میرے پیغمبر عیسیٰ پر اترا تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، مجھے یہ مکہ کے لوگ جھوٹے لگ رہے ہیں اور یہ غلام سچے لگ رہے ہیں۔ ہاں، اب اس نے کہا چلے جاؤ، یہ تحفے تحائف اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ رشوت دینے کے لیے تم آئے ہو میری۔ دوسرا دن آ گیا جی، عمر بن عاص، یہ بعد میں مسلمان بھی ہوئے، یہ بڑے زیرک انسان تھے۔ انہوں نے کہا ایک وار ابھی باقی ہے، کل وہ وار کروں گا۔ اب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کے بولیے بیٹے ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ابن اللہ ہیں۔ عمر بن عاص نے کہا کل میں اپنا آخری وار کروں گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ دوسرا دن آ گیا، عمر بن عاص پھر سامنے آ گیا نجاشی کے، اور کہتا ہے نجاشی صاحب ذرا نظر کرم کیجئے گا نا، کل تو آپ نے ہمیں بھگا دیا تھا، لیکن ذرا ان سے پوچھئے گا کہ ان کا عقیدہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے۔ اب نجاشی پھر تھوڑا متوجہ ہوا، کہتا ہاں جعفر طیار کیا عقیدہ ہے آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ جعفر طیار نے پھر قرآن پڑھنا شروع کر دیا، پھر قرآن پڑھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ پھر قرآن پڑھ رہا ہے اور کہتا ہے یاد کیجئے گا اس وقت کو میرا پیغمبر، جس وقت حضرت مریم علیہ السلام یوں اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئیں، اور پھر اللہ نے القاہا الی مریم کی طرف اپنا ایک کلمہ ڈالا۔ حضرت عیسیٰ کلمۃ اللہ بھی ہیں، عبد اللہ بھی ہیں، روح اللہ بھی ہیں، لیکن ابن اللہ نہیں ہے۔ جب نجاشی نے یہ سارا رکوع وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم والا سنا، زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہتا ہے لوگو، جو اس بندے نے حضرت عیسیٰ کی حقیقت بیان کی ہے، حضرت عیسیٰ کی شان اس تنکے سے زیادہ نہیں ہے۔ جتنی شان اس نے بیان کی ہے نا، اتنی ہی شان ہے، اس نے اس تنکے کے برابر کم بھی نہیں کی، اس تنکے سے زیادہ بڑھائی بھی نہیں ہے۔ کافر تھا نجاشی۔ کون تھا؟ کافر تھا، اور کافر بھی عام نہیں، بادشاہ کافر تھا۔ بادشاہ زیادہ پکے ہوتے ہیں۔ بادشاہ تھا لیکن دل کا برتن یوں تھا، تو قرآن نے اثر کیا یا نہیں؟ قرآن آج بھی اثر کرتا ہے، لیکن ہمارے دل کا برتن یوں ہے، یدی نظر آ رہا ہے یوں ہے۔ ہمارے نوجوان بھائی آج قرآن کے نزدیک نہیں آتے۔ آج بھی کچھ، یہ جمعۃ الوداع ہے، آج بھی کچھ ایسے ہوں گے جو جمعہ ادا نہیں کریں گے۔ آج بھی کچھ مسلمان بھائی ایسے ہوں گے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوگا۔ کیوں جی؟ گرمی بہت ہے، گرمی بہت ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، جہنم کی گرمی سے ڈر جا، جہنم کی گرمی بہت زیادہ ہے، وہ کیسا دن ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جب انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ آج بھائیوں سے بڑی محبت کرتے ہو، اگر بھائی لڑ رہا ہو تو یہ بھی لڑ جاتا ہے کہ میرا بھائی لڑ رہا ہے، لیکن اس دن انسان یفر بھاگے گا کہ میرا بھائی مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اپنی ماں سے بھاگے گا کہ ماں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔ اپنے باپ سے بھاگے گا، جو باپ حرام کما کما کر اس کا پیٹ پالتا رہا، آج اٹھ سے بھاگ رہا ہے کہ کہیں مجھ سے نیکی نہ مانگ لے۔
وہ دن سخت ہے، اس دن سے ڈریے۔ بس وقت ہو گیا ہے، تک عید کا کیا وقت رکھنا ہے؟ 7:30، ٹھیک ہے۔ اس دوسری مسجد کے اندر نہیں پتہ، 7:30 جماعت، ٹھیک ہے 7:30 پھر انشاءاللہ جماعت کھڑی ہوگی، وقت پر آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔